بلند فقہ شاہکار فتاوی رضویہ رہنمائی کا سر چشمہ فتاوی رضویہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ کے کچھ مقامات کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی نماز کے لیے اذان دی یا نہیں دی. اس حوالے سے امام اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا. اس کو بیان کرنے سے قبل ایک اور مسئلہ میں بیان کرتا چلوں کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی آپ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہ نبی ہیں یا ولی ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک، یعنی علماء کی جو بڑی تعداد ہے، اکثر علماء جو ہیں ان کے نزدیک سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں. حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا. بعض علماء نے ان کے بارے میں عجیب قول کیا کہ ان کو بعضوں نے تو فرشتوں میں سے شمار کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، آپ انسانوں میں سے تھے. بعض علماء کا یہ قول ہے کہ سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہ ولی تھے، یعنی ان کو نبی نہیں مانا بلکہ ان کو ولی قرار دیا. لیکن علماء کی اکثریت نے آپ کو نبی تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ آپ کا مذکور ہے، جس کی تشریح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو اس میں سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بچے کو جب آپ جا رہے تھے راستے میں ملا تو اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس کی وجہ بیان کی کہ اس بچے نے جو ہے وہ آگے جا کر کفر کرنا تھا، اور اپنے والدین کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ وہ کفر کے اندر لے آتا، تو اس لیے میں نے اس کو قتل کیا، اور یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوئی تھی اس کی وجہ سے کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہ نبی نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ غیر نبی کو جو بات دل میں ڈالی جائے وہ حجت نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر اس کو ایسا کام کرنے کی اجازت ملے. نبی ہی ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے تو اس کے لیے وہ حجت ہوتی ہے، اس کو جب وحی کی جاتی ہے وہ اس کے لیے دلیل ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کام وہ کر سکتا ہے. تو سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، صحیح قول یہی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں 2 سوال عربی زبان کے اندر کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر شریف میں ایک مرتبہ اذان دی یا نہیں دی، اور دوسرا سوال عربی زبان میں یہ کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس صحابی پر سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ مشروع کب ہوئی، کب شروع ہوئی. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سوالات کے عربی ہی میں جواب دیے. یہ اعلیٰ حضرت کی ایک خصوصیت الگ سے ہے کہ آپ سے جس انداز میں سوال کیا جاتا ہے آپ ویسے ہی جواب دیتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک تو زبان جیسی ہو اسی زبان میں جواب دیں گے. آپ کے فارسی میں بھی جوابات موجود، آپ کے عربی میں بھی جوابات موجود، اردو میں بھی جوابات موجود. اسی طرح اگر کسی نے اشعار کے اندر سوال کیے تو امام اہل سنت نے اس کو اشعار میں بھی جواب دیے ہیں. تو یہ جواب آپ نے عربی زبان کے اندر بیان کیا. اس میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا ہے
اس کو بیان کرنے سے قبل کچھ ایک تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ علماء سے قدیم سے یہ سوال کیا جاتا رہا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ ہمیشہ سے علماء سے یہ سوال کیا جاتا رہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خود اذان دی ہے یا نہیں۔ تو کئی علماء کرام جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نماز کے لیے اذان دی، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے اذان دی، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ تو وہ اس پر ایک پہلی بناتے ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی سنت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ نہیں کی، پھر اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اذان ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں دی، حالانکہ یہ سنت ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی، اور اس پر جلیل القدر علماء کے اقوال موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح المہذب کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی، اور یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کے اندر اذان دی اور اپنے اصحاب کو آپ نے نماز پڑھائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، حافظ ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاویٰ میں، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مواہب اللدنیہ میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی تصنیف جد الممتار اور فتاویٰ رضویہ میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو اختیار کیا اور ان کی پیروی کی، اور اس بات کا قول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی، جس پر دلیل یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ بعض علماء جیسے امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان نہیں دی، اور یہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس سند کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی اور پھر اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی، اسی سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، جس میں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں سے کسی صحابی کو یعنی مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ تو دونوں حدیثیں چونکہ ایک ہی صحابی سے مروی ہیں، اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو ملایا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان نہیں دی بلکہ اذان کا حکم دیا، چونکہ آپ نے حکم دیا اس لیے آپ کی طرف اذان دینے کی نسبت کر دی گئی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر علماء اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے فلاں شہر بنایا، حالانکہ بادشاہ خود شہر نہیں بناتا، شہر بنانے والے مزدور ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں کہ جو اس شہر کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن چونکہ بادشاہ نے اس شہر کو بنانے کا حکم دیا ہوتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس شہر کو بنایا ہے، یعنی اس کے حکم دینے کی وجہ سے کام کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اپنا گھر بنایا، حالانکہ وہ نہیں بناتا، وہ مزدوروں کے ذریعے، ٹھیکیدار کے ذریعے بنواتا ہے، لیکن چونکہ حکم اس نے دیا تھا، بنوایا اس نے، تو اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ یوں ہی علماء نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا تھا، اس بنیاد پر راوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اذان دینے کی نسبت کر دی۔ یوں ان دونوں علماء نے اس بات کا قول کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان نہیں دی، لیکن حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کئی کتابوں کے اندر، مثلا موطا امام مالک کی شرح تنویر الحوالک میں، بخاری شریف کی شرح التوشیح میں، اور ترمذی شریف کی جو شرح ہے آپ کی قوت المقتضی کے اندر، اس بات کو بیان کیا کہ ٹھیک ہے یہاں پر اس حدیث پاک کے بارے میں تو آپ یہ کہہ دیں گے ترمذی شریف کی حدیث کے بارے میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، لیکن ایک اور حدیث مبارکہ جو ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند سے مروی ہے، جو سنن سعید بن منصور کے اندر ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی، اور اذان میں آپ نے حی علی الفلاح کہا، اذان میں آپ نے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کے الفاظ آپ نے
کہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر بالکل واضح موجود ہے کہ اذان بھی دی اور آپ نے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کے الفاظ یہ کہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اور اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر بالکل واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان خود نماز کے لیے دی ہے۔ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اذان دینا تو بالاتفاق ثابت ہے کہ آپ نے اذان دی ہے، لیکن اختلاف اس کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے اذان دی یا نہیں دی، کیونکہ ویسے اذان آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھانے کے لیے دی، جیسے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اذان سکھائی، اسی طرح امام حسین یا ایک روایت کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آپ نے اذان دی، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی، اصل اختلاف اس کے اندر ہے کہ نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی۔ تو صحیح موقف یہ ہے، صحیح جو قول ہے وہ یہ ہے جو امام اہل سنت نے اختیار فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی، اور حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ لکھا کہ اس میں یہ الفاظ تھے کہ اشہد انی رسول اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اذان دینے والے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دوسرا سوال جو اسی سوال کے ضمن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ نماز جنازہ یہ کب مشروع ہوئی، مکے میں ہوئی، مدینے میں ہوئی، اور کس پر سب سے پہلے نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی؟ اس کا جواب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، پہلے تو یہ جان لے کہ نماز جنازہ جو ہے ایک ہی مطلق نماز جنازہ یہ تو سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے سے ہے، ایک ہی نماز جنازہ جو اسلام میں اس کا حکم آیا کہ نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اگر مطلق ہم نماز جنازہ لیں، شریعت اسلامیہ کی بات نہ کریں، اس سے پہلے والی شریعتوں کی بات کریں، تو اس میں تو سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے نماز جنازہ ہو رہی تھی، جیسا کہ امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام طبرانی اور امام بیہقی کی کتابوں کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال آخر ما کبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الجنازۃ 4 تکبیرات وکبر عمر علی ابی بکر 4 وکبر ابن عمر علی عمر 4 وکبر الحسن بن علی 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 4 وکبر الحسین بن علی علی الحسن بن علی 4 وکبرت الملائکۃ آدم علی آدم 4۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخر عمر کے اندر نماز جنازہ میں یعنی جنازے کے اوپر جو آپ نے تکبیریں کہیں وہ 4 تکبیریں کہیں۔ اسی طرح حضرت عمر نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا تو اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد گرامی حضرت عمر کا جنازہ پڑھایا تو اس میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تو اس میں 4 تکبیریں کہیں، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کا جنازہ پڑھایا تو اس میں بھی آپ نے 4 تکبیریں کہیں، اور ملائکہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا تو اس میں انہوں نے 4 تکبیریں کہیں۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہی جائیں گی، یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری فعل ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا بھی پڑھا گیا۔ اب رہا اسلام کا معاملہ، تو اسلام میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تُشْرَعْ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، یعنی اسلام کے اندر جو نماز جنازہ مشروع ہوئی وہ مدینہ منورہ کے اندر مشروع ہوئی۔ پھر آپ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی، اور آپ کا جو انتقال ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے یعنی آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے 10 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا،
اور آپ جنت المعلا میں حجون کے مقام پر دفن کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر کے اندر اترے، اور وَلَمْ تَكُنْ شَرْعَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، یعنی اس وقت تک نماز جنازہ یہ مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کا حکم یہ نہیں آیا تھا، لہذا سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، کیونکہ اس وقت تک جنازے کا حکم یہ نہیں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ سب سے پہلے کس پر جنازہ پڑا اس کا حکم بیان کرنا تھا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے پڑھا، یعنی یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے پڑھایا، وہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ اسی فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک اور مسئلہ پوچھا گیا، جس کا آپ نے انتہائی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ امام اہل سنت سے سیدی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک فتوے کا حوالہ دے کر یہ سوال کیا گیا کہ جس میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہو رہا تھا کہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اور اگر قبرستان کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر انتہائی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قبر پر مطلقاً مکروہ و ممنوع ہے، یعنی کوئی شخص قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھے یہ تو مطلقاً مکروہ اور ممنوع ہے، کیونکہ نماز تو ایک دور کی بات ہے کہ قبر پر پاؤں رکھنا ہی جائز نہیں ہے، یعنی کسی مومن کی قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھیں گے۔ لہذا اول بات یہ کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ قبر کے اوپر سجدہ کر کے نماز پڑھنا یہ تو مکروہ اور ممنوع ہے، اس کی تو شرعاً کسی صورت اجازت نہیں۔ اب رہا کہ قبر کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا بلکہ قبر سے ہٹ کر سجدہ ہوتا ہے، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص قبر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز کی مختلف صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1 یہ صورت ہوگی کہ وہ کسی بڑی مسجد کے اندر، جس کو مسجد کبیر کہا جاتا ہے، یا کسی میدان کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن درمیان میں کوئی سترہ نہیں ہے، اور وہ قبر کے اتنا قریب ہے کہ جو 3 صفوں سے کم کا فاصلہ ہے، 3 صفوں سے کم کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں کسی طرح کا کوئی سترہ یعنی آڑ نہیں رکھی ہوئی، تو اس صورت میں یہ نماز مکروہ ہے، اس طرح نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر وہ 3 صفوں کے فاصلے پر ہے یا درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، سترہ وغیرہ رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کی نماز میں حرج نہیں ہوگا، یہ قبر کافی دور کہلائے گی، اس لیے اس پر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہو، یعنی اس کے سامنے نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہوگا۔ اور اگر نماز کسی چھوٹی مسجد کے اندر یا کسی کمرے وغیرہ کے اندر پڑھی جا رہی ہے، اب سامنے قبر ہے، تو اس صورت میں اگر تو درمیان میں سترہ ہے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی اور نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ اور اگر درمیان میں سترہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ و ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قبر کے سامنے نماز پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ اب رہا قبروں کے دائیں بائیں یا قبر کے آگے نماز پڑھنا، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کے آگے نماز پڑھنے کے حوالے سے تو بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، غالباً ان کو خیال نہیں رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ یہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، تو فوراً آپ نے قبر کہا۔ تو دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر کے آگے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا۔ اس بات کو امام اہل سنت نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اب رہا مسئلہ قبر کے دائیں بائیں نماز پڑھنا، آگے پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح قبر کے دائیں بائیں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بالخصوص اگر وہ قبر اولیاء اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے، تو پھر تو اس میں کوئی حرج اصلاً نہیں ہے۔ اور
اگر ان کی ارواح طیبہ سے استمداد، ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے قبر کے دائیں بائیں نماز پڑھتا ہے تو یہ تو زیادہ برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات اپنی طرف سے بیان نہیں کی، بلکہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح صحیح مسلم جو اکمال کے نام سے ہے، اور پھر دوسرا حوالہ آپ نے علامہ طیبی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو مشکات کی شرح ہے، اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرقات المفاتیح جو مشکات کی شرح ہے، اس کے حوالے سے اس بات کو نقل فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، ان کی قبروں کے اوپر سجدہ کرتے یا ان کی قبروں کو معبود بنا کر ان کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے، انہیں اپنا قبلہ بنا لیتے تھے اور نماز میں انہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قبروں کو بت بنا لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی اور مسلمانوں کو ایسے کاموں سے منع کیا۔ پھر یہ افراد فرماتے ہیں کہ رہا وہ آدمی جو کسی صالح کی قبر کے پاس مسجد بنائے یا مقبرے میں نماز پڑھے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس صالح یعنی نیک انسان کی روح سے تقویت حاصل کرے یا اس کی عبادات کے اثر میں سے کچھ اثر اس کو بھی پہنچے، اور قبر کی تعظیم اور قبر کی طرف منہ کرنا اس کو مقصود نہ ہو، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس پر ان علماء نے دلیل یہ دی کہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارکہ ایک قول کے مطابق یہ حتیم کے پاس ہے، یعنی حتیم کعبے کا وہ حصہ کہ جو کعبے سے باہر ہے لیکن وہ کعبے کا حصہ ہے، اس کعبے کے حصے کے اندر حتیم کے اندر جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور ہے، اور اس کے پاس نماز پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، وہاں نماز پڑھنا مزید برکت کا سبب ہے۔ تو اگر قبر کے پاس نماز پڑھنا ممنوع ہوتا، خاص طور پہ اللہ کے کسی نبی یا ولی کی قبر کے پاس، تو پھر اس صورت میں حتیم کے پاس نماز پڑھنا یہ منع کیا جاتا، لیکن وہاں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے، زیادہ ثواب کا اور برکت کا باعث یہ بنتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، جہاں پر نماز پڑھنا ہر مومن کے لیے سعادت کی بات ہے، اسی مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ ہیں، اور ان کے دائیں بائیں نماز پڑھنے کو لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ اس کے جب دائیں طرف نماز پڑھیں گے تو وہاں پر ریاض الجنہ ہے، اور اس قدموں کی طرف نماز پڑھیں بائیں طرف تو وہاں پہ باب جبریل سے داخل ہو کر سبز جالیاں آتی ہیں جو انتہائی برکت والا مقام ہے، اور وہاں پر بھی نماز پڑھنا لوگ اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو اگر قبر کے آس پاس نماز مکروہ ہوتی تو پھر وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا جاتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو اور کئی علماء کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے، مثلا قاضی بیدابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ من اتخذ مسجدا فی جوار صالحین وقصد التبرک بقرب منہ للتعظیم وللتوجہ الیہ فلا يدخل فی الوعید المذکور، یعنی جو شخص کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس مسجد بنائے یا وہاں پر وہ نماز پڑھے اور اس کا مقصد فقط اس کی قبر سے اس کے قرب سے تقرب اس سے تبرک لینا ہو، اس کی تعظیم یعنی اس کی عبادت اور اس کی طرف توجہ یعنی اس کی طرف منہ کرنا اس کا مقصود نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن احادیث میں منع کیا گیا ہے وہ قبر کے اوپر سجدہ کرنے یا قبر کی طرف سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، قبر کے دائیں بائیں اور آگے سجدہ کرنے سے اصلاً منع نہیں کیا گیا۔ پھر اس پر ایک بڑی دلیل جو علماء نے بیان کی ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو قرآن پاک کا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں وہ 300 سال سے زائد سوتے رہے، پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا، پھر دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ نیند طاری یا موت طاری کی گئی، اور ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر غلبہ پایا، یعنی وہ نیک اور صالح لوگ کہ جو ان کے معاملے کے اوپر غالب آئے، تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کی قبر کے پاس مسجد بنائیں گے، تو وہاں مسجد بنانے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اصحاب کہف جہاں پر موجود ہیں وہاں پر مسجد بنائی گئی، اور قرآن پاک میں اس کو اچھے انداز میں ذکر کیا گیا، یعنی کوئی برا کام نہیں ہے کہ جس کی توبیخ کی گئی ہو، بلکہ اچھے لوگوں کا کام یہ ذکر کیا گیا۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ مزار کے پاس مسجد بنانا یہ مزار کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنا یہ باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی دلیلیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی فتوے کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اس کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ قبر کے دائیں بائیں اور آگے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر قبر کے سامنے نماز پڑھتا ہے اگر بلا حائل بلا سترہ ہے جس کی تفصیل بیان کر دی گئی تو پھر اس صورت میں مکروہ ہے، اور اگر جو ہے اس سترے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھی مطلق قبر کے حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ قبرستان کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے، ایک تو قبر کے پاس نماز پڑھنا، قبر کے دائیں بائیں آگے یا سامنے کی طرف نماز پڑھنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہے کہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر عمومی طور پر یا تو یہ ہوتا ہے کہ جگہ عمومی طور پہ خالی کم ہوتی ہے، وہاں پہ عام طور پر کہیں نہ کہیں قبر کے بارے میں گمان ہوتا ہی کہ یہاں پر قبریں موجود تھیں اور اس پر راستہ بنا دیا گیا یا اس کو مسمار کر دیا گیا، تو جہاں پر یہ شک بھی ہو کہ وہاں پر قبر موجود ہے تو وہاں تو چلنا ہی جائز نہیں، تو وہاں نماز کیسے ادا کی جائے گی، لہذا اس بنیاد پر وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا جائے گا۔ دوسری وہاں پر علت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ قبرستان میں جب بعض اوقات دفنایا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ مٹی کے اندر گھل مل جاتی ہیں، اور نجاست جو ہے وہ مٹی کے اندر آ جاتی ہے، پھر اسی کی مٹی نکالی جاتی ہے اور وہی ظاہر ہے کہ قبر کے اوپر ڈالی جاتی ہے، تو وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ نجاست کا تلوث ہوتا ہے، اس میں نجاست ملی ہوتی ہے، تو کئی مرتبہ اس کا گمان ہوتا ہے کہ قبرستان میں اس مقام پر وہی نجاست والی مٹی موجود ہوگی، تو اس بنیاد پر بھی نماز کی کراہت کی صورتیں بنیں گی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ قبرستان کے اندر اس انداز میں نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں البتہ قبر کے آگے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی قبر تھی، بلکہ وہ راستہ پہلے سے موجود تھا، کوئی قبر کاٹ کے یہاں پر راستہ نہیں بنایا گیا، اور وہ صاف ستھری جگہ ہے، یا اس کے اوپر کوئی موٹا کپڑا وغیرہ بچھا کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس میں کوئی اصلاً حرج نہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے یہ گریز کرنا چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فتوے کا خلاصہ تھا، جو انتہائی تفصیل کے ساتھ تقریباً 20 سے 25 صفحات پر امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی اس جلد کے اندر بیان کیا ہے۔ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 349 سے لے کر 359 تک یہ اعلیٰ حضرت کا 20 صفحات پر پھیلا ہوا فتویٰ ہے، جس کو آپ حوالوں کے ساتھ مزین دیکھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور وہاں پر آپ نے مختلف علماء کے سوالات کے جوابات دیے، خاص طور پر وہاں آپ نے نوٹ کے مسائل کے حوالے سے، نیا نیا نوٹ آیا تھا، اس حوالے سے آپ نے کچھ سوالات کے جوابات دیے، اور ایک دوسرا اہم ترین مسئلہ وہاں پر امام اہل سنت سے جو پوچھا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے تھا، کہ بعض لوگوں نے یہ بات پھیلائی تھی کہ امام اہل سنت کے حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے ملاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے اس افتراء کا، اس جھوٹ کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کچھ سوالات کیے گئے، تو اس کے بھی امام اہل سنت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ جوابات دیے، جس پر آپ نے پوری کتاب دولت المکیہ کے نام سے لکھی تھی۔ پھر اس دولت المکیہ کے اوپر بعض علماء مکہ نے کچھ سوالات قائم کیے، کچھ اعتراض کیے، تو اس کے جوابات میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چند کتابیں لکھیں، ان میں سے ایک کتاب آپ نے انباء الحی کے نام سے لکھی، اور اس میں آپ نے علم کے وہ دریا بہائے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم کیسا تھا۔ اسی انباء الحی میں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک انتہائی نادر اور ایک ایسی بات کہ جو شاید اسلاف کی کتب میں سے کہیں نہ ملے، جو امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کو جمع کر کے بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلوں کے اندر ہم بیان کریں گے۔ رب العزت جل وعلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسلاف کا جو مسلک، جو مذہب ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اس پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلند فقہ شاہکار
فتاوی رضویہ، رہنمائی کا سر چشمہ فتاوی